جن کی کنیت ابو طالب ہے اور جن کا تاریخ نے دوسرا نام عبد مناف بھی تحریر کیا ہے. آپ کی نام سے زیادہ کنیت جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ استعمال کی ہے، کیونکہ نام لیتے ہوئے مورخ تھوڑا سا خطرہ محسوس کرتا تھا، کیونکہ جو آپ کی ذات والا صفات کا نام ہے اسی نام کا قرآن حکیم کے اندر سورہ ہے جس کا نام سورہ عمران ہے. اس لیے کنیت زیادہ تاریخ پہ لکھی گئی اور نام کم لوگوں کو معلوم بھی ہے اور کم ہی جو ہے وہ زبانوں پہ استعمال بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے. ابھی میں یوٹیوب پہ علماء اہل سنت میں سے سید ابی اللہ قادری کی تقریر سن رہا تھا، تو اس نے جیسے ہی کہا حضرت ابو طالب، ویسے ہی جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے علماء اہل سنت میں سے بات کہ جن کے نزدیک آپ مومن اور مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پلٹ کر کہا کہ آپ ان کے سامنے حضرت نہ لگائیں گے. اس نے وہیں سے جواب دیا کہ کیا تیرے باپ کو نام سے پکاروں؟ جب تیرے باپ کے نام کا اعلان ہوتا ہے تو جناب کہہ کے ہوتا ہے، اور جو علی کا باپ ہو اس کے سامنے تجھے حضرت لگاتے ہوئے موت آتی ہے. اس لیے جناب ابو طالب کی شخصیت کا نام خاص طور پر جو اولاد علی بن ابی طالب ہے اسے بڑے آداب اور احترام سے لینا چاہیے. دوسرا جملہ اس نے کہا کہ تاریخ کے دو پہلو میری سمجھ میں نہیں آتے. کہتا ہے پہلا پہلو تو یہ کہ جب ہم یزید کے کفر پہ بولتے ہیں تب آواز آتی ہے کہ اس موضوع کو نہ چھیڑو، اور جب ایمان ابو طالب پہ بولتے ہیں تب آواز آتی ہے اس کو نہ چھیڑو. کہتے ہیں اس کو نہ چھیڑو کا یہ تاریخ کے جو پہلو ہیں یہ اس طریقے کے جو سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ سورہ حجرات کی ایک کریمہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر رکھی ہے، کہ جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہر ہرکس و ناکس جو یہ کہے کہ میں مومن ہوں سے مومن نہ مانوں. قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا لانفسهم وما یشعرون. ان کا جو کلمہ پڑھنا ہے وہ صرف مومنوں کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہ مومنوں کو. یہ اصل میں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یعنی بعض کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمان. تو کیا محمد رسول اللہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں. قرآن ہمیں ایک پہلو اور بتاتے ہیں کہ رسول اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. بعض ایسے ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ گواہی دینے والے جھوٹے ہیں. دیکھیے یعنی قرآن نے ہمیں دو پہلو بتائے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے. محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوتے. اس کا مطلب اسلام کسی اور چیز کا نام ہے. خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے اور محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. جو جناب ابو طالب کے کلمے کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، ارے ان کی بات چھوڑو. جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے پہلے ان کا ہی اسلام ثابت کر دو. جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے پہلے ان کا ہی اسلام ثابت ہو جائے. تو ایک پہلو. پھر مومن اور مسلمان کیسے بنتا ہے؟ ایسا ہوا کہ قحط پڑا مدینے میں، اور جب قحط پڑا مدینے میں سورہ حجرات کہتے ہیں تو بہت سارے بدو جو تھے جب انہیں پتا چلا کہ پیغمبر نے صدقے خیرات خمس زکات کے مسائل بیان کیے اور ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے، چلو چل کر مسلمان ہو جائیں. ایسے مرنے سے تو اچھا ہے کہ مریں گے تو کچھ کھا پی کے مریں گے، بھوک سے تو نہیں مریں. لہذا وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے جسے قرآن نے کہا قال
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم. آئے وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ کی طرف سے جبرائیل کو بھیجا گیا، ان سے کہا ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ لما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ایمان اور اسلام صرف تمہاری زبانوں پہ ہے، تمہارے دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا. جو زبان سے کہہ رہے تھے اللہ نے انہیں بھی کہہ دیا کہ تم ابھی مسلمان نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اسلام، اس کا نام اسلام و ایمان نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر ایمان کیا ہے؟ اب اسے سن لیجئے ایمان کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں آپ جناب ابو طالب کی سیرت طیبہ کو ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوا، انہوں نے پوچھا مومن کون ہے؟ تو اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اصلی مومن تو وہ ہے، صرف اور صرف مومن تو وہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو. انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد کبھی شک نہ کرتا ہو. تو فرمایا ایمان لانے کے بعد کبھی شک نہ کرے، اور جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے صلح حدیبیہ میں یہ کہہ دے کہ جیسا شک مجھے آج ہوا ہے ایسا شک مجھے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ثم لم یرتابوا، شک نہ کرے اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد. تو اب یہ جو شک ہے یہ بھی صاحب اندر کی بات ہے، دل کی بات ہے. اب کس کس کے دل کو ٹٹولا جائے گا کہ انہیں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت میں شک ہے یا نہیں. اس کے لیے کچھ ایسی ظاہری علامتیں ہونا بھی ضروری ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اسے اللہ کی وحدانیت میں یقین ہے اور رسول کی رسالت کے اوپر یقین ہے. تو آیت اور آگے بڑھی وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فقط لا الہ الا اللہ کہنا اور محمد رسول اللہ کہنا نہیں، بلکہ اس سے کچھ اس کے آثار بھی ظاہر ہونے چاہیے. چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک اثر ہے، وہ بھی ظاہر ہونا چاہیے. وہ اثر کیا ہے؟ جہادوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے. اولئک ھم الصادقون، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اپنے مال اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہی سچا مومن ہے. وہی سچا مومن ہے. یہ قرآن نے ایک آئینہ ہے بتایا کہ یہ ایک سچے مومن کی تصویر ہے. مولانا کسے مومن بتاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا مومن ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آیا قرآن کی نظر میں مومن ہے نہیں. تو قرآن نے ایک مومن کا معیار بتا دیا کہ اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے اور اس کی راہ میں جہاد کرے اپنے مال کے ذریعے سے جو نفس کے ذریعے سے. جناب ابو طالب کا جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کی سیرت سے ان کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے. جو ان کا قول تلاش کر رہے ہیں، چونکہ قول تو آپ ہر ایک سے نہیں سنتے. آپ بتائیے آپ نے ایک دوسرے سے کلمہ کبھی سنا؟ نہیں، آپ نے کبھی کلمہ نہیں سنا، تو پھر کیسے سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان؟ ہم ایک دوسرے سے کلمہ نہیں سنتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ایک کلمہ گو کے لیے اللہ نے واجب قرار دیے. ان کاموں سے، ان فرائض کی انجام دہی سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کلمہ سن رہے ہیں. ایک آدمی کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے کلمہ سننے کی ضرورت تھوڑی ہے. روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو کیا کلمہ سنیں گے؟ زکات کو خمس دیتے ہوئے دیکھا کیا آپ کلمہ پڑھیں گے؟ نہیں، کلمے کی بات نہیں کریں گا. آپ اس کی سیرت سے پتہ چل جائے گا، یہ ایک طریقہ ہے، اس کی سیرت سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. جب ہم جناب ابو طالب کی سیرت دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طریقے کی سیرت نظر آتی ہے. ایک سیرت وہ ہے جو اعلان رسالت سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک سیرت وہ ہے جناب ابو طالب کی جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ مکے میں بلند ہونے کے بعد ہے. ایک سیرت میں آپ نے اپنے مال کی باتیں لگائی ہے اور دوسری سیرت میں آپ نے اپنی جان کی باتیں لگائی. پہلی سیرت میں مال کی باتیں لگائی. آپ بتائیے کیا پیغمبر کو بہت لمبی تھوڑی میراث ملی تھی؟ خزانہ ملا تھا؟ نہیں، خزانہ نہیں ملا تھا سرکار. آپ کے والد تو آپ کی آمد سے پہلے جیسی آپ شکم مادر میں آئے وفات پا گئے تھے. جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد
अकलम होता है लिखा है, एक लफ्ज दूसरा कि जिसका बाप मर जाए वो यतीम है, लेकिन जिसके माँ और बाप दोनों मर जाए वो लतीम है। यानी आपकी माँ भी इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गई। इसके बाद दादा के ऊपर जिम्मेदारी आ गई जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर। लेकिन 8 साल की उम्र जब सरकार दो आलम की हुई तो अब अल्लाह के रसूल को छोड़कर जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक भी पैगाम अजला चुका है, जाना है। अब जब जाना है तो आपकी जो निगाह थी, जो बड़ी तेज निगाह थी, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है जनाब अब्दुल मुत्तलिब। ये वही है कि जिनकी रूहानी निगाह इतनी मजबूत है कि जब अब्राह ने हमला किया तो आपने कहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दिए, जिसका घर है वो ही बचा लिया। ये कोई मामूली निगाह आदमी नहीं है जनाब अब्दुल मुत्तलिब। ऐसा भी नहीं है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ तन्हा मुत्तलिब फर्जंद थे और मजबूर थे कि इन्हीं के जरिए से बड़ी मुश्किलात थी। नहीं, आपके यहाँ जनाब हमजा भी मौजूद थे, आपके यहाँ जनाब अब्बास भी मौजूद थे, उनके दिगर भाई भी मौजूद थे। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब की निगाह ने जिसका इंतखाब किया वो कोई और हस्ती नहीं थी, वो जनाब अबू तालिब, जनाब इमरान। और फकत पैगंबर की किफालत के लिए इंतजाम नहीं किया, बल्कि जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की सियासी और रूहानी मिरास थी, उस मिरास का भी जो आखिरी की वारिस करार दिया वो जनाब अबू तालिब को दिया। हाजियों को पानी पिलाना, आने वाले मेहमानों का इंतजाम करना, अहले मक्का और दिगर ज़ायरों के लिए दुआएं करना, और रूहानी क़यादत और सियासी क़यादत जो दी वो किसी और को नहीं, जनाबे अबू तालिब को। किस शान से आपने किफालत का इंतजाम किया? आपने इस शान से किफालत की पैगंबर की कि पैगंबर खुद बताते हैं कि आप अपने बच्चों को बाद में खाना खिलाते थे, पहले मुझे खिलाते। बिस्तर सोने के लिए पहले मेरे लिए लगाया जाता था, अपने बच्चों के लिए बाद में। कपड़े पहले मेरे लिए बनते थे, अपने बच्चों के लिए बाद में बनते थे। और जनाब अबू तालिब जब इस नौनिहाल की सीरत को मक्के में लेके जाते थे तो कभी अपने औलाद का तज़किरा आप नहीं करते, बल्कि अहले मक्का को जाकर हमेशा यही बताते थे कि मेरा भतीजा खाता इन आदाब के साथ, बैठता इन आदाब के साथ, उठता ऐसे है, चलता ऐसे है, उसके सोने का अंदाज ये है। आज सारी दुनिया सीरत नबवी पर रही है, मगर वो सीरत पैगंबर की जो पैगंबर के ऐलान से पहले थी उसको पढ़ने वाले तन्हा अबू तालिब है, तन्हा हज़रत अबू तालिब है। और मैं आपको आगे बात बता दूं, अभी ये बच्चा शेर पढ़ रहा था और इसने शेर में पढ़ा कि नाक बोई का सलीका जनाब अबू तालिब ने सिखा दिया। ये आप कोई मामूली बात समझ रहे हैं? हमें तो पता भी ना चलता है गैर मासूम होके मासूम की तारीफ कैसे की जाती है, उसकी शान कैसे बयान की जाती है। जनाब अबू तालिब ने सिखाया, कैसे सिखाया? मक्के में कहर पड़ गया, और जब मक्के में कहर पड़ा और बारिश नहीं हुई तो चूंकि रूहानी क़यादत जनाब अबू तालिब के पास भी अहले मक्का आए, परेशान होकर वाले कहा कि मक्के में कहर है और बारिश नहीं हो पा रही है, आपके खानवादे में दुआएं कबूल होती है, लिहाजा हमारे अपने दुआ करें। इस यतीम भतीजे को आपने लिया और जाकर खाने काबा के सामने खड़े होकर दुआ करनी शुरू। कितने मूसलाधार बारिश हुई, अहले मक्का में बड़ी खुशी हुई और जनाब अबू तालिब के रूहानी मकाम के और कायल हो गए। तो कहा अबू तालिब आप तो बड़ी इज्जत वाले हैं, सारा शहर दुआएं कर रहा था, खाने काबा के सामने खड़ा होकर उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई, आपकी हो गई। सारा शहर इनका मुतक़िद था, मगर आपने अपने भतीजे की तरफ इशारा करके फरमाया ये बारिश मेरी वजह से नहीं हुई, ये बारिश और जो बादल बरसे हैं इसके चेहरे को देख के बरसे हैं। जब नबूवत को कोई निगाह नहीं पहचानती थी उस वक्त नबूवत को अबू तालिब की निगाह पहचानती, जब कोई निगाह नहीं पहचानती तब आप पहचानते। अगर सफर में गए हैं और राहिब ने अगर पहचान लिया और कह दिया कि मैं इस बच्चे को पहचान रहा हूं तो आप समझ गए ये पहचान चुका है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर दे, आप उन्हीं से वापस आ। ये आपने पूरा माली सरमाया जो है वो खर्च किया, जहां अमवाल ही माल के जरिए से जिहाद किया। इस्लाम की दौलत लूट कर गनी बन जाना और है, इस्लाम के ऊपर दौलत खर्च करना और है। जब दावत इस्लाम हुई
تو اس میں کسی اور کا مال خرچ نہیں ہوا، اس میں جناب ابو طالب کی عظمت۔ آج میں نے خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات پڑھی، جتنی پڑھ رہا ہوں، آپ یقین مانیں کسی سماج کے اندر جہاں بت پرستی عام تھی اور ہر قبیلے کا ایک بت تھا، چھوڑ کر قبیلے بنی ہاشم کو ہر قبیلے کا ایک بت تھا، اور جہاں بتوں کا اہتمام اور تمام چیزیں تہوار بنائے جاتے تھے، وہاں پر بتوں کے خلاف پروگرام رکھ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں بستی میں اگر 10 آدمی کوئی غلط کام کر رہے ہوں تب بھی ضرورت نہیں ہوتی مومنوں کی کہ ان کے خلاف کوئی پروگرام رکھ سکے اور کھل کر یہ کہتے کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جہاں 40 قبائل بتوں کو پوج رہے ہیں بنی ہاشم کو چھوڑ کر، ایسے موقع پر بتوں کے خلاف پروگرام رکھ دینا، اور ایک دن نہیں کہ اچانک بھیانک میں ہو گیا ہو، دوسرے دن رکھا، تیسرے دن رکھا، اور اعلان پیغمبر کہہ رہے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور ابو لہب نے اس بات کو مذاق کے طور پر لیا، جبکہ اگر کسی کے عقیدے کے خلاف بھی بولا جاتا تو بھڑک جاتا اور تلواریں نکل جاتی اور اسی وقت قتل عام ہو جاتا، لیکن یہ ہیبت تھی جناب ابو طالب کی کہ پیغمبر کچھ کہنا چاہتے تھے وہ آپ نے مکمل کہا، اور ان لوگوں نے اس بات کو جو حقیقت سے مذاق بنا دی اور کہا لو اپنے بھتیجے کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا لفظ نہیں ملے۔ جب تک جناب ابو طالب کی ہستی پیغمبر اور کفار کے درمیان میں حائل رہی، کفار کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی، لالچ دیے جناب ابو طالب کے پاس پیغام صلح دیا، مگر کچھ کام کرنے کی، کچھ ان کے ساتھ میں غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہا ہم پیغمبر کے بدلے آپ کو ایک اور نوجوان دے دیتے ہیں، آپ اس سے پال لیجیے، اس سے جو کام کرانا چاہیں آپ کرائیں، لیکن جناب ابو طالب نے کہا نہیں، خود پیغمبر کو لالچ دیا، شادی کر لیں آپ اچھی لڑکی سے جو چاہے، اس کے باوجود ہو چکی تھی جناب خطیب الکبریٰ سے، پیغمبر نے کہا نہیں، حاکم بنا لیں گے، ہم تو آپ کے قبیلے کو پہلے سے سردار مانتے ہیں، پیغمبر نے کہا نہیں، دولت آپ کو بتائیے کتنی چاہیے، پیغمبر نے کہا یہ کیا کریں، تو ساری چیزیں تمہارے لیے ممکن ہیں، اگر تم ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو دوسرے پر چاند رکھ دو، تب بھی میں تبلیغ حدیث سے ہاتھ نہیں، دیکھیے باتیں کی، مشورے کیے، جناب طالب کے پاس جا کے پیغام دیا، حتیٰ کہ سوشل بائیکاٹ کیا اور شیخ ابو طالب میں جانے کے اوپر مجبور ہو گئے، لیکن کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کی طرف ایک ہاتھ بھی اٹھا دیتا یا پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات کر دیتا، جب تک جناب ابو طالب کی ہستی موجود رہی۔ لیکن جیسے سن 1062 میں آپ کی وفات ہوئی، ویسے جتنے آپ مظالم سمجھتے ہیں نا کہ پتھر مارنے لگے اور گٹھلیاں مارنے لگے اور یہ سارے کام ہو گئے اور اوجھڑے ڈال دی، یہ سارے زیادہ روایتیں جو ہے وہ بات کی، اور 30 سال تک سن 10 سے لے کر اور 13 تک آپ بھی ہو گئے ستائے گئے، اور اب اللہ نے حکم دے دے آپ ہجرت کر جائیے، اب آپ کا یہاں کوئی حامی و مددگار۔ تو جو وسیلہ تھے بستی والوں کے درمیان میں اور نبوت کے درمیان میں، وہ پیغمبر خدا اور کفار کے درمیان میں وہ ابو طالب تھے، آخر کوئی اور وسیلہ کیوں نہیں بن رہا تھا؟ چلیے جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو اور بھی تو با ایمان لوگ تھے، انہیں آپ وسیلہ بنا لیں، ان کے ذریعے سے آپ بات کرا لیں، لیکن ان کے ذریعے سے بھی پیغمبر بات نہیں کراتے، پیغمبر بات کراتے ہیں کفار سے تو جناب ابو طالب کے ذریعے سے، آخر وہ لوگ وسیلہ کیوں نہیں تھی؟ تو یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے جسے سید مرتضیٰ جعفر عاملی صاحب نے تحریر کیا ہے، الصحیح من الصحیحین کتاب کے اندر، اس کو میں نے پڑھا تو میری بات سمجھ میں آئی کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے کفار مکہ جو بات کرتے تھے وہ جناب ابو طالب سے کرتے تھے، چاہے آج کا مسلمان جناب ابو طالب کو اسلام کے حوالے سے ذمہ دار سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، لیکن اہل مکہ جو تھے کفار مکہ وہ جناب ابو طالب کو سمجھتے تھے کہ یہی اسلام کے اصلی ذمہ دار ہیں، چپ کرتے تھے باتیں۔ چلے امام بیان فرماتے ہیں، روایت سن لیجیے، بات تمام کر دوں گا، فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے ہجرت کی تو غار سے آپ نکلے اور اہل مکہ آپ کو پکڑ نہیں پائے،
تو 100 اونٹوں کا انعام آپ کے اوپر رکھا گیا کہ جو پیغمبر کو پکڑ کے لے آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں. جبکہ جب وہی تھے پیغمبر جو جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں پکڑ پائے, مگر آج ان کی ضرورت اتنی بڑھ گئی کہ 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رہے ہیں. جو پکڑ کے لے آئے گا 100 اونٹ کا انعام. کہتے ہیں کافر جس کا نام تاریخ نے سراقہ ابن جشم لکھا ہے, وہ پیغمبر کو تلاش کرتے ہوئے پیغمبر تک پہنچ گیا اور اس نے کہا میں آپ کو پکڑ کر لے جاؤں گا. جیسے ہی کہا پکڑ کے لے جائے گا لے جاؤں گا, پیغمبر نے کہا خدایا اس سے تو مجھے بچا. گھوڑے کے قدم جو ہے زمین کے اندر دس گئے اور خود اس کے قدم بھی زمین کے اندر دس گئے. اس نے کہا کہ اے محمد اگر تمہیں اپنے خدا پہ یقین ہے کہ یہ کام تمہارے خدا نے کیا ہے, اچانک بھیانک نہیں ہوا, تو آپ دعا کر دیجیے تاکہ میرے قدم باہر نکل آئے اور گھوڑے کے اور میں آگ کا پیچھا نہیں کروں. پیغمبر نے دعا کی, قدم پھر باہر نکل آئے. کہ اس نے پھر پیچھا کیا, جب پھر پیچھا کیا تو پھر وہی ہوا. اس نے کہا اگر آپ کو اپنے خدا میں یقین ہے اور یہ ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا, دعا کر دیجیے تاکہ میرے قدم باہر نکل جائے. اتنے قدم پھر دوبارہ سے باہر نکل. اب جب قدم باہر نکلے تو اپنے گھوڑے سے اتر گیا. جو اونٹنی دودھ دے رہی تھی اس کی نہاد تھام کے آگے بڑھا, ترکش سے تیر نکالا. کہا میں ایک بدماش آدمی, سارے بدماش مجھے جانتے ہیں, اگر سفر میں کہیں آپ کو پریشانی ہو تو یہ میرے ترکش کا تیر لے جائیے, دکھا دیجیے گا. اس طریقے کا تیر میں ہی بناتا ہوں, کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے. یہ میرا گھوڑا لے جائیے سواری کے لیے, اور یہ میرا ناکا لے جائیے, اٹھنے لے جائیے, جہاں آپ کو بھوک لگے پیاس لگے اس کا دودھ نکالیے پیجیے. پیغمبر نے کہا مجھے تیرا کوئی ہدیہ کوئی تحفہ قبول نہیں ہے, مجھے کوئی ہدیہ کوئی تحفہ تیرا قبول نہیں ہے. نہ تیرا ترکش کا تیر چاہیے, نہ تیرے تیر کی پناہ چاہیے, نہ تیری اونٹنی کا دودھ چاہیے, اور نہ تیرے گھوڑے کی سواری چاہیے. تو اس نے پوچھا کہ آخر آپ ملے کیوں نہیں رہے؟ کہا میں ایک مسلمان ہوں اور تو ایک مشرک ہے. میں ایک مسلمان ہوں اور تو ایک مشرک ہے, اور کسی مسلمان کو کسی مشرک سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, پناہ نہیں مانگنی چاہیے. یہ تو بتایا ہے اسلام نے کہ مشرک اگر پناہ میں آئے تو پناہ دو, مگر یہ نہیں کہا کہ اگر مشرک کی پناہ میں چلے جاؤ. تو جو پیغمبر اتنے سنگین حالات میں, اتنے سخت حالات میں کسی ترکش کا تیر نہ لے, کسی اونٹنی کا دودھ نہ پیے, کسی گھوڑے کی سواری پہ سوار نہ کرے, تو پھر یہ پوری زندگی مسلسل 10 سال تک چلیے. 10 سال سے پہلے آپ نبی نہیں مانتے, آپ یہ کہیں کہ ہم تو نبی نہیں مانتے تھے, لیکن 10 سال کے بعد تو اعلان نبوت کے آپ نے بھی نبی مانا. اس سے پہلے نہیں مانتے تو نہ مانیے, لیکن بعد میں نہیں مانا. پہلے آپ کہیے ہم نہیں مانتے کہ وہ وحی کے اشارے میں بولتے تھے, لیکن جب سے وحی آنا شروع ہو گئی تب سے تو مانو. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں. اس مشرک کو مدد دینے سے منع کر رہے ہیں, یہ بھی وحی کے ذریعے تھا. اور ابو طالب کو جو بار بار اپنے اور کفار کے درمیان مشرک بنا رہے تھے, یہ بھی وحی کے اشارے پر تھا. اسی لیے کسی اور کی گود کے لیے نہیں, بلکہ جناب ابو طالب کے لیے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ, جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو گود عنایت کی. آیت اللہ خوری کے 2 جملے سنا دوں اگر وقت طویل نہ ہو گئے ہو. صلوات محمد آتا. یہ بہت ساری ائمہ کی حدیث شیعوں کے نزدیک یہ مسئلہ جناب ابو طالب کے ایمان کا کلیئر ہے. اور جو حنفی اور بریلوی ہے, چونکہ پہلے تو 4 امام ہوتے تھے قبلہ, اب 4 کے 8 بن گئے. تو آپ کہیں گے 4 کے 8 کیسے بن گئے؟ مالکی, دیوبندی, مالکی, بریلوی. حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. تو یہ 7 جو ہے یہ جناب ابو طالب کو قابل مانتے ہیں, لیکن جو حنفی اور بریلوی ہے انہوں نے بھی کہا کہ جناب ابو طالب کی وہ ایمان کے قائل ہے. وہ بات سن لیجیے جو علامہ سید ابن جوزی نے کہی, اللہ کوئی نے کہی. 2 باتیں کہہ کے بات تمام کر. علامہ سید ابن جوزی نے کہا کہ حضرت علی نے 81 اور 82 جنگیں لڑی, اور اس کے بعد بھی جنگیں لڑی پیغمبر کے زمانے کے بعد, نہروان اور تمام چیزیں. اور ماریہ کو خطوط میں لکھے, اور نہج البلاغہ کے اندر آج وہ خطوط موجود ہیں. اور ہر خط میں یہ کہا کہ تیرا دادا میرے دادے کے جیسا نہیں, تیرا باپ میرے باپ کے جیسا نہیں, اور تم مجھ جیسا نہیں. ہر جنگ میں اپنے باپ کا نام لیا,
باپ کا نام لیتے تھے. کبھی کسی کافر نے پلٹ کے نہیں کہا تمہارا باپ بھی تو ہم جیسا ہی تھا. کبھی کسی کافر نے نہیں کہا. یہ علامہ سبکتگی جوزی نے کہی بات جو حضرت آیت اللہ خوئی نے کہی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو شروع کیا اور کل کی بات چھوڑیے آج کی دیکھیے. شیعوں کے اوپر شرک کی تہمت ہے کہ نہیں؟ جبکہ شیعوں کی مساجد موجود ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں. جب اذان کہتے ہیں تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور مائک سے کہتے ہیں. ایسے بھی نہیں کہ ڈھک چھپ کے کہہ رہے ہو. لیکن اس کے باوجود شیعوں کے اوپر کیا الزام ہے؟ شیعہ مشرکانہ عمل انجام دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس بیداری کے زمانے میں جب شیعوں کی توحید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انہیں ایمان مطالب کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس زمانے میں جب ہمارے اوپر مشرکانہ اور شیعوں کے اوپر شرک کا الزام ہے تو اگر جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر الزام لگائے اس لیے کہ اتہام لگائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے. جشن ابو طالب شہید عباس بھائی مناتے ہیں اور اس وقت اللہ کا شکریہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں نوجوان یہ چلا رہے ہیں اس کو اور یہ ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے. اور اگر یہ زیادہ سے زیادہ جشن منایا جائے تو آپ یقین مانیے ساری امت کو پتہ چل جائے گا اور وہ ایمان کے اوپر دلائل سن کر. پہلے تو مجلسوں میں جاتے تھے لوگ بیچارے تو ان پہ الزام لگا دیا جاتا تھا سننے نہ جانا, یہ بن جاؤ گے, ایسے بن جاؤ گے, موٹے ہو جاؤ گے. لیکن آج یوٹیوب نے اور سوشل میڈیا نے اس مشکل کو آسان کر دیا کہ جو بندے مومن ہے, جو انسان ہے, جو سچا مسلمان سننا چاہتا ہے دلائل کو وہ گھر پہ بیٹھ کر بھی سن سکتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جشن حضرت ابو طالب منایا جائے تاکہ امت جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور جو منا رہے ہیں خدا ان کے مال میں خیر و برکت عنایت فرمائے اور شورا کو بہترین شعر اور بہترین نعت کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. مومنین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. علماء کو حق بیان کرنے کی توفیق بیان فرمائے. قرآن اللہ کا سایہ ہمارے رسولوں کے اوپر قائم و دائم فرما. ظہور ایمان تعلیم فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات فعامل بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله.